وہ رو رہے تھے صحابہ. قرآن نے نقل کیا تولوا واعین تفیض من الدم حزنا لا یجدوا ما ينفقون. میرے حبیب تسی وہ منظر نہیں سی ویکھیا جدو تہاڈی بارگاہ وچ تہاڈے غلام صحابہ واپس جا رہے ہیں, تسی جدوں فرمایا قلت لا اجد ما احملکم کہ بھائی میرے کو سواریاں کوئی نہیں, لہذا میں تانوں 1200 کلومیٹر پیدل تے نہیں, 1200 میل پیدل تے نہیں چلا سکدا. مدینہ منورہ تو تبوک 1200 میل ہے. تے میرے حبیب تسی وہ منظر نہیں سی ویکھیا جدو تسی فرمایا سی کہ سواری کوئی نہیں تے تہاڈی بارگاہ وچ روندے ہوئے صحابہ جا رہے سن. ایک منظر تے ایسی اے تے دوسرا سی منافق مسجد بنا رہے سن, مسجد بنا رہے سن منافق. اس زمانے کی این جی اوز, اس زمانے کی. میرے آقا نے فرمایا ہوئے تو مسجد بنانے کی کڑی لوڑ پہ گئی مسجد قباء دے مقابلے چ. مسجد پہلے جیسی بنائی ہوئی قباء, تسی کیوں بنا رہے ہو؟ سنو جی منافق کی باتیں کیا ہوتی ہیں. انہیں کہا جناب لذل علت والحاجت واللیلۃ المطیرۃ. انہیں کہا جناب دیکھو نا اسی تے قوم دی جڑا فلاح و بہبود چاہندے ہیں. یا رسول اللہ مسجد قباء ذرا دور ہے تے جڑے نیڑے محلے والے وہ بعض دفعہ بیمار بھی ہوندے ہیں تے اساں نیڑے مسجد بنا دیتی بھئی ایتھے نماز پڑھ لو. منافق کی باتیں کیسے حضور دے سامنے گل کی تھی. ہاں جی لذل علت والحاجت تے حضور کئی بندے نو جلدی ہوندی چلو نیڑے پڑھ کے چلے جان. تے واللیلۃ المطیرۃ یا رسول اللہ مسجد مدینہ منورہ دیاں گلیاں پکیاں تو کوئی نہیں نا, جدو بارش ہو جائے تو کیچڑ ہو جاتا, رات اندھیری ہوئے تو لوگ کیچڑ خراب ہونے, اسا نیڑے مسجد بنا دی. لو جی آج کے منافق کیا باتیں کرتے یہی کرتے ہیں مولوی ایسے روڈ بند کر دیا. ہاں ختم نبوت پر ڈاکے کا کوئی مطلب نہیں, روڈ بند کر دیا. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. ایک گل میری یاد رکھنا, ایک بندہ ختم نبوت ریلی نکل رہی تھی, ایک مسیتی بھج کے جا رہا, پھر سمجھ لینا یہ 1400 سال منافق کی حضور کے سامنے اپنی ترجیحات تھی تو آج بھی منافق کی اپنی ترجیحات ہے. ہاں جی توجہ جی بات سنو, خالی کلمہ میلاد شریف اور چوک کا نام میلاد رکھ دینے سے کوئی عاشق رسول تھوڑا ہو جاتا تھا. نا بالکل توجہ بھائی بات سنو. ہاں جی میلاد چوک کا نام ختم تاجدار ختم نبوت رکھ دینے سے ختم نبوت پر ایمان تھوڑا ہوتا ہے. ایمان تو یہ ہے کہ جس نے ڈاکہ ڈالا اس پر تھوک دے بندہ, یہ اس کو ایمان کہتے ہیں. چوک کا نام رکھنے سے میلاد جہاں مسلمان کی دلیل نہیں ہے. تم آج کو قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. جی ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں کہا میلاد کا جلسہ نواز شریف کے گھر بھی ہویا, شہبازے کے بھی گھر بھی ہویا, اور دسو کس نبی نے تسی میلاد منایا جس نبی نے دین وچ مسجدوں کو سپیکر لائے نے. دسو کس نبی نے میلاد منایا نے درود و سلام تے پرچے کٹے نے. دسو کس نبی نے میلاد منایا نے کس نبی دی نبوت دے منکراں نوں تسی بہن بنا کے سانو بھی دسو. اور کس نبی دا میلاد منایا نے مندر جا کے گھنٹے کھڑکائے نے تے مورتیاں تے دودھ پائے نے. سانو بھی دسو کس نبی دا میلاد منایا نے جس نبی دی عزت تے پہرا دین والے نوں راتوں رات پھٹے لائے نے. ہم بھی دسو کس نبی دا میلاد منایا نے جس نبی دی ختم نبوت تے بیٹھ کے سملی وچ تسی ڈاکہ ماریا. قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. میلاد منانے سے بندہ مومن نہیں, بندہ مومن اس وقت ہے جب یہ کہے کہ انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. جب حضور نے واپس تشریف لے آئے نا میرے آقا, جب تبوک تو واپس آئے تو منافق پھر آ گئے. انہوں نے کہا حضور تشریف لے آؤ نا. حضور نے فرمایا میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں, واپسی دیکھیں گے. جب میرے آقا واپس تشریف لائے تو منافق ہونا بڑا ڈھیٹ ہے, عشق کا دعویٰ نہیں چڑھتا. واپس آ کے پھر کہنے لگے حضور مسجد بنی ہوئی ہے تشریف لائے. میرے آقا نے حضرت مالک بن دخشم انہوں نے حضور نے فرمایا مان بن عدی نو بھی لے جاؤ, مان بن عدی صحابی انہوں نے بھی لے جاؤ. جب جا رہے سن نا 5 صحابہ تے واشی بن عرب بیٹھے ہوئے سن. حضور نے فرمایا واشی بن عرب نو بھی لے جاؤ. آج واشی بن عرب مسجد ڈانٹ جا رہے. کیوں جی آج واشی بن عرب مسجد ڈانٹ جا رہے. میدان عہد وچ امیر حمزہ نو شہید کیتا, آج حضور نے معافی دے دیتی, لیکن ساری زندگی دوبارہ حضور نے فرمایا کہ تو میرے سامنے نہیں آنا. اے واحد صحابی ہیں جنہیں صرف حضور نے ایک باری ویکھیا تے جدوں بھی حضور دے سامنے آ جاندے سن نا اچانک پھر نگاہ نیچی کر لیندے سن, کہندے حضور نے منع کیتا نہیں ویکھنا. ایک باری ویکھیا واشی بن عرب نے. ہاں جی لیکن مجدد الفسانی لکھیا کہ صحابی کی شان کیا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی فرماندے ایک واحد صحابی ہیں جنہیں ایک بار حضور دا چہرہ انور ویکھیا. مجدد الفسانی فرماندے واشی بن عرب جنہوں نے صرف حضور کا ایک بار دیدار کیا, اور ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود, تابعین میں سب سے افضل ہونے کے باوجود واشی بن عرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. کیوں جی ہاں واشی بن عرب کے پہلے مقام کو ویسے کرنی چھو بھی نہیں سکے. لو جی حضور نے فرمایا مسجد پہلے ڈھانی پھر جلانی. کیوں حضور نے فرمایا پہلے ڈھانی پھر انہاں تک کیسی لذل علت والحاجت واللیلۃ المطیرۃ. حضور کے سامنے جب جھوٹ بولیا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی تے انہاں دا پردہ فاش نہیں نہ کیتا. اے بیماراں واسطے مسجد نہیں بنی,
اے رات دیا تاریکیاں واسطے نہیں بنی ہے، بارشاں واسطے نہیں بنی، یا اللہ پھر کس واسطے بنی؟ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانا ولا تقوى آگے جی من اللہ ورضوان خیر من اسس بنیانا ولا شفا جرف حار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یهدی القوم الظالمین لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم۔ کیوں جی انہوں نے کیا نا ہم نے این جی اوزن دی این جی اوزن ہم نے غریبوں کے لیے اسپتال بنایا، میں کہا نا غریبہ ہونا کیسی ہے؟ غریبہ واسطے مسجد بنائی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی تے انہاں دا پردہ چھپایا تے رب دستا ہے مسجد کنا بنائی؟ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، میرے حبیب انہاں مسجد بنائی کیڑی جی؟ ضرار۔ اے تمباکو سگریٹ دی ڈبی تے کی لکھیا ہوندا؟ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ اضر یضر اضرارا فهو مضر واضر یضر اضرارا فذاک مضر لم یضر لم یضر لم یضر لم یضر لم یضر لم یضر لا یضر لا یضر لن یضر لن یضر الامر منه ادر 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 لتضر لتضر لتضرر ليضر ليضر ليضرر ليضر ليضر ليضرر والنهي عن لا تضر لا تضر لا تضرر لا تضر لا تضر لا تضرر لا يضر لا يضر لا يضرر لا يضر لا يضر لا يضرر الظرف منه مضر مضران مضرات۔ کیوں جی تمباکو نوشی صحت کے لیے کیا ہے؟ مضر۔ مسجد ضرار، فرمایا میرے حبیب مسجد مضر ہے جی میں تمباکو نوشی مضر ہے۔ اے مسجد نقصان دہ ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، میرے حبیب اے غریبہ مسکینہ واسطے نہیں بنی، اے رات دی تاریکیاں واسطے نمازیاں دی آسانی واسطے نہیں بنی، میرے حبیب دی بنیاد کفر تے۔ آگے جی وتفریقا بین المؤمنین، میرے حبیب اے مسجد اس واسطے بنی تاکہ مسلمانوں دے اندر پھوٹ پا دے۔ کچھ صحابہ انج ہو جانتے کچھ انج ہو جانتے تے اور کدے واسطے بنی؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میرے حبیب اے انہاں تمام قوتاں واسطے بنی ہے، پناہ گاہ جڑے اللہ دی بھی دشمناں تے رسول دے بھی دشمن۔ اور سمجھ آئی مسجد دی؟ منافق کبھی کہتا ہے کہ میں نقصان کر رہا ہوں؟ منافق تے حضور کے سامنے نہیں کہتے ہم نے جناب مسجد بڑی خوبصورت بنائی ہے، میرے آقا فرمایا انہوں ڈھاؤ نمازیاں سمیت انہوں جلا دو۔ حضرت مالک بن دخشم جب چلے نا صحابہ نو لے کے آپ نے فرمایا ٹھہرو، آپ اپنے گھر گئے بڑے بڑی جناب وہ کھجور دی ٹانیاں نو اگ لا کے مغرب تے عشاء دے درمیان حضور نے فرمایا نو ڈھا دینا نال جلا دینا، انہاں سیدھی اگ جا وچ واڑی سیدھی۔ کیوں جی؟ اور نبی کی عزت کے دشمن وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کیوں جی ختم نبوت کے منکر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جی انہاں سیدھی جا اگ واڑی کو انج جا کے نسیا کو انج نسیا بعد پھر مسجد ڈھا دیتی پھر جلا دیتی۔ کیوں جی؟ جب دین نہیں پڑھا تو پھر دین کی ترجمانی کے لیے دین پڑھو، سبھی ٹھیک ہے۔ پھر مسجد مدینے بنی ہوئے رب فرمائے میرے حبیب نو جلوا دو۔ وہ تو پتہ کی ہوندا سی جناب میاں صاحب؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھیا تفسیر مزری اور سبل الہدی امام شامی، میں ویسے حوالے زیادہ اس واسطے بھی نہیں دیندا جس قوم نو کل واللہ نہ دی ہوے انہوں کی پتہ سبل الہدی و رشاد کیا ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، اسی جب دین آنا ہے نا ہر بندے نو پتہ ہونا ہے مشکات شریف کس کو کہتے ہیں۔ ہاں بخار بس تسی اپنے سینے بالکل کھول دو۔ حضور دی کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماء وچ پھسا ملا، حضور کی بات۔ انہوں نے کہا داسا مولانا رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے اور داسا مولانا انگلیاں مبارک وہ کیسی تھی کہ میدان حدیبیہ میں حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا تو چشمے جاری ہو گئے، اور داسا مولانا وہ پانی آیا کدھروں اور 1400 صحابہ پیتا، ہاں جی سواریاں پانی لایا، سارے صحابہ وضو کیتا اور 10 پانی آیا کتھوں؟ بعد جابر بن عبداللہ کو تابعین نے پوچھا، انہوں نے کہا کتنے سی؟ فرمایا ایسی تے 1400 کہ لاکھ بھی ہوتا تو پانی پورا ہو جانا سی۔ تاجدار ختم نبوت، اے بادشاہ جڑا آیا نا دین آیا وہ کہنے سن وہ دین تے اسی بنایا ہوا اور میں سیدھا سادہ مسلمان، اور بچہ بچہ کہنا آیا آیا دین آیا آیا دین آیا دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا، ساڑیاں بچیاں اندر بیٹھ کے کہنیاں بس بس دین لاؤ، آیا آیا دین آیا 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 دین
ہاں جی دالاں دی قیمت مہنگی ہو جائے تو سموٹو ایکشن لیندے تے ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تہاڈا سموٹو ایکشن کدھر گیا بھائی؟ بلکہ پوچھتے مولویوں کو روٹی کون دیتا ہے، ان کو پانی کون دیتا ہے؟ میں کہا کوئی بھی نہیں دیتا، کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہاں کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ہاں جی کان آنا ایک دن بھی ہمیں کوئی غیر بندہ روٹی نہیں کھلا سکتا تھا ساڑھے کو، میں خود پریشان، میں لاہوروں چلن لگیا سارے کیا میں لکھ کروڑا دا خرچہ ہے کنج ہوئے گا، میں کہا کنج رہے ہو پترو کنج ہوئے گا، میں کہا کنج ہوئے گا جنہ دا کام ہے وہ جانا انہوں دا کام جانے کیوں جی؟ میں فرشتے نہیں ویکھے لیکن میرا ہمیشہ ایمان رہا کہ گھر ستیا فرشتے نہیں آندے، ہاں جی گھر ستیا نہیں آندے، گھر ستیا آندے تو حضور بدر تشریف نہ لے جاندے، ہاں جی بدر پہنچ کے فرشتے آندے، ہاں بالکل پہلے فرشتے نہیں آندے تو پورا امتحان لے کے آندے، 8 تلواراں آندے بندہ ہزار، ہاں اس طرح پھر فرشتے آندے۔